ہمارے پانچویں امام ایک مرتبہ سفر میں گئے تو ان کا گھوڑا کھو گیا تو اپنے اصحاب سے کہا کہ گھوڑے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ بہرحال اصحاب نے کافی ٹائم لگا کہ گھوڑا ڈھونڈا، لے آئے تو مولا نے فوراً آسمان کی جانب اپنا چہرہ بلند کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اصحاب کی جانب رخ کر کے مولا نے فرمایا اس جملے کے ذریعے سے میں نے پروردگار عالم کا جس انداز سے شکریہ ادا کرنے کا حق تھا وہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے یہ کہے الحمدللہ علی کل حال، تو یہ ایک اتنا پیارا جملہ ہے کہ تمام جو بھی جس حالت میں بھی پروردگار عالم نے مجھے رکھا ہوا ہے اس میں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ روایت میں ہے کہ ملائکہ اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگارا اس کا تو ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو لکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس جملے کو ادا کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یہ الحمدللہ کما ہوا اہلو، جب یہ جملہ انسان کہتا ہے پھر ملائکہ کہتے ہیں پروردگارا اس کا ثواب ہمیں معلوم نہیں، ہم کیا لکھیں، ہمارے علم سے باہر ہے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ آپ اس کا ثواب میرے پر چھوڑ دیں، اس کا ثواب میں خود درج کروں گا۔ یہ جملہ اتنا بڑا ہے تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ پہلا جو شکر ہے وہ شکر گفتاری ہے، یعنی زبانی شکر ادا کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ شکر قلبی ہے، یعنی تصور النعمت من اللہ، آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے، یہ راسخ ہو جانی چاہیے بات کہ جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں وہ سب جو ہیں میرے پاس امانت ہیں۔ نعمت صحت، نعمت جوانی، نعمت اولاد، نعمت مال، جو بھی آتی جاتی سانسیں، یہ سب کی سب اللہ کی جانب سے میرے پاس امانت ہے۔ اگر امانت نہ ہوتی تو اللہ واپس کیوں لیتا؟ اگر امانت نہ ہوتی تو ہم قبر میں ساتھ کیوں نہ لے جاتے؟ اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ عرصہ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہیں امانتاً، اور پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو سب چیزیں یہیں پر چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ تصور اپنے دل میں بٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں شکر قلبی۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جو اللہ نے بیان کی ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ اگر قرآن میں آ جائے تو وہ آیت ہے، اگر قرآن میں آ جائے تو وہ صورت ہے، اگر قرآن سے ہٹ کر اللہ کو کوئی کلام ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے یقول ابن آدم مالی 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 وما لک من مالک۔ یہ ابن آدم کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال۔ خدا اس ابن آدم سے سوال کرتا ہے وما لک من مالک، کیا ہے تمہارا مال؟ الا ما اکلت، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا تھا، ہاں تم نے مزہ لے لیا ختم ہو گیا وہ تمہارا تھا۔ او لبستا، جو تم نے پہنا، وہ کپڑا جو تم نے پہنا، سال پہنا 2 سال پہنا، تم نے خود کو اچھی طرح سے سجایا سنوارا، وہ اچھا کپڑا پہن کے لوگوں کے سامنے یہ لوگوں نے تعریف کی، ہاں وہ کپڑا تمہارا تو تم نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ او تصدقتا، یا جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے وہ تمہارا ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی تمہارا نہیں۔ یقول ابن آدم مالی 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 الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا کثرت مال اور اولاد نے تمہیں غافل کر دیا ہے؟